بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ یہ درس قرآن کی 23ویں نشست ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے درس دیا جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک خاص ترتیب سے رمضان کا، روزوں کا، قرآن مجید کا، دعا کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد حج کا تذکرہ ہوا، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کا ذکر ہوا، حرمت والے مہینوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور آخر میں انفاق کا تذکرہ ہوا۔ یعنی بتایا یہ گیا تھا کہ خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں، اور اچھے کام کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی رمضان، روزے، دعا، پھر اللہ کی راہ میں جہاد، اور اس کے ساتھ انفاق، کہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے گا تو اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی جہاد بالمال بھی تو ضروری ہے، اس کے بغیر کیسے ہوگا۔ اسی طرح جتنے بھی امور خیر ہیں، نیکی اور بھلائی کے کام ہیں، ان سب کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ انسان جہاد بالمال بھی کرتا رہے۔ لیکن اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت سے محفوظ رکھنا ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں جب خرچ نہیں کیا جائے گا، گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا۔ اور اچھے کام کیا کرو، یعنی نیکی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کرو۔ ہم دنیا کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، نیکی کی بات آتی ہے، نیکی کا کام آتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کی بات آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو یہ کام اس سے بھی چل جائے گا تو چلا دو، دنیا کا کام اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے کیا جائے گا۔ لیکن نیکی کے کام میں ہم وہ چیز نہیں دیکھتے کہ ہم کس کی بارگاہ میں اس کام کو کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا، یہ احسان کا درجہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ کہ کأنک تراہ، عبادت ایسے کرو اپنے رب کی جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم یہ تو ہو، یہ خیال تمہارے دلوں کے اندر جم جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ خیال کرو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ ہے عبادات میں احسان، کہ جب عبادت کرے انسان تو عبادت کی جو خوبی ہے اس کو اختیار کر لے، اس کے اعلیٰ مقام اور درجے پر فائز ہو جائے۔ اسی طرح معاملات میں بھی خوبی کا حکم دیا، اور معاملات میں خوبی کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو اسی کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ ہے معاملات میں احسان، کہ اگر ہم اپنے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے تو ہم اپنے بھائی کے لیے بھی اس بات کو پسند نہ کریں، ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کریں کہ جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اور وجہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کس سے؟ جو اچھے کام کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں۔ اب جو آیت مقدسہ شروع ہو رہی ہے اس سے حج کا تذکرہ
اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو حج کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ حج کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کوئی نمود و نمائش، ریاکاری، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ لوگ مجھے حاجی کہہ دیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں تو وہ سب بیکار ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے حج کو پورا کرو۔ پھر اس کے مسائل بتائے، پھر اگر تم گھر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو، محاصرہ ہو جائے تمہارا۔ فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر تم اگر گھر جاؤ، روک دیے جاؤ، جیسے پیچھے تذکرہ ہوا کہ حدیبیہ کے صلح حدیبیہ جو ہوئی تو اس موقع پر مسلمانوں کو روک دیا گیا، حالانکہ انہوں نے احرام باندھ لیے تھے اور قربانی کے جانور ساتھ میں موجود تھے، وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود مشرکین نے مسلمانوں کو عمرے کی اجازت نہیں دی، روک دیے گئے۔ اب ایسے میں حکم کیا ہے شرعی؟ احرام باندھ لیا ہے، روک دیا۔ کوئی انسان جو ہے گھر سے احرام باندھ کر حج کی غرض سے یا عمرے کی غرض سے نکل پڑا اور راستے میں کسی وجہ سے اس کو روک دیا گیا، وہ بیمار ہو گیا، کچھ اور ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ نہیں جا سکا، تو آیا اس کا حل کیا ہوگا؟ تو اس کا حل اللہ نے بتایا، پھر اگر تم گھر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو۔ تو اب حکم یہ ہے کہ آپ نے وہ احرام نہیں کھولنا، احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو چکی ہیں احرام کی نیت کرنے کے بعد۔ اب آپ اپنا قربانی کا جو جانور ہے وہ حرم میں بھیج دیں، یا آج کے دور میں ظاہر ہے کہ قربانی کی جانور تو لے کر نہیں جاتے، وہ رقم آپ بھیج دیں، اتنی رقم جو قربانی کی جانور کی ہے وہ جانے والے کو دے دیں، یا کوئی آپ کا وہاں جاننے والا اس کو فون کر کے بتا دیں، اور جب وہ وہاں پر وہ قربانی کر دے حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر، وہ قربانی کی جو شرائط ہیں جانور کی وہ پوری ہوں، تو وہ جب قربانی کا جانور وہاں ذبح کر دیا جائے تو آج کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم فون کے ذریعے سے جب معلومات حاصل کر لیں اور یہ یقین ہو جائے کہ جی اب قربانی کا جانور ذبح کر دیا گیا ہے، اب جو ہے ہم حلق کر سکتے ہیں، یعنی سر منڈوا لیں یا بال کٹوا لیں، پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے احرام کی پابندیاں ختم ہیں، اب احرام کو کھولا جا سکتا ہے، لیکن بغیر اس کے جو ہے نا اس کے لیے احرام کا کھولنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اگر تم گھر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو، اور نہ منڈواؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر، یعنی جب تک قربانی کا جانور جو ہے اپنی جگہ پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے تو لہٰذا اپنے سر نہیں منڈوا سکتے، نہ احرام کی کسی پابندی سے ہم آزاد ہو سکتے ہیں۔ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں اور وہ سر منڈا لے، اب ایسا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کسی کو ایسا مرض ہو جائے، کوئی ایسی چوٹ لگ جائے، کوئی اور ایسا معاملہ ہو جائے کہ جی وہ جانور وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کو جو ہے اپنے سر کو منڈوانا پڑ جائے، یا کوئی اور احرام کی پابندی جو ہے وہ کرنی پڑ جائے، تو کیا کیا جائے؟ کیا اسلام اس کے لیے بھی کوئی حل دیتا ہے؟ تو اللہ نے اس کا بھی حل بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ کیا کرو، جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں اور وہ سر منڈا لے، یعنی وہ جو شرط رکھی ہے کہ حرم میں پہنچ کر وہ جانور ذبح ہو، اس سے پہلے ہی اس کو یہ سب کچھ کرنا پڑ جائے، تو کیا کرے؟ تو وہ سر منڈا لے تو وہ فدیہ دے دے روزوں سے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ فدیے کے طور پر
وہ کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا. 3 روزے اس کے لیے رکھنا پھر ضروری ہیں. یا خیرات کرے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا قربانی کرے. یعنی یہ قربانی کم از کم وہی بکری ہے، یعنی وہ جو قربانی کی شرائط پر پوری اترنے والی ہو. یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنے محل پر پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے احرام کی جو پابندی ہے اس کے خلاف اس کو کرنا پڑ گیا، تو اس کو یہ کرنا پڑے گا. یعنی 3 روزے رکھنے پڑیں گے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا ایک قربانی اس کو کرنی پڑے گی. اور یہ قربانی بھی ہر حدود حرم کے اندر ہونا ضروری ہے. اور جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی محاصرہ تمہارا ختم ہو جائے، تم جا سکتے ہو، تمہاری وہ بیماری تکلیف جو ہے ختم ہو جائے، اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ، تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج کے ساتھ، تو جو اسے میسر ہو قربانی دے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جسے ہم عام زبان میں حج تمتع کہتے ہیں. اور خصوصاً ہم پاکستان سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ عموماً حج تمتع ہی کرتے ہیں. یہ حج کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے ایک حج تمتع ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرے کی نیت کی جاتی ہے. ہم یہاں سے جاتے ہیں اور عمرہ کر لیتے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب جب حج کے دن آتے ہیں، یعنی 8 ذی الحج سے ہم اب حج کا احرام باندھتے ہیں، اور پھر حج کے جو مناسک ہیں ان کو ادا کر لیا جاتا ہے. اس طرح ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں حج تمتع. زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو برا تصور کیا جاتا تھا اور اس سے روکا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ حج کے لیے الگ سے آؤ اور عمرے کے لیے الگ سے آؤ. اسلام نے یہ سہولت دی ہے کہ آپ حج اور عمرہ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ جو حج تمتع کرے، تو حج تمتع کرنے والے پر ہمارے احناف کے نزدیک، علماء احناف کے نزدیک جو قربانی کرنا ہے وہ شکرانے کے طور پر واجب ہے تو واجب ہے، لیکن شکرانے کے طور پر واجب ہے. شکرانے کے طور پر واجب کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے حج کی جو قربانی کرتا ہے، اگر وہ قربانی کرے تو اس کا گوشت وہ خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے دیگر احباب کو بھی کھلا سکتا ہے. لیکن شوافع کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یہ جو قربانی ہوتی ہے حج تمتع کی، یہ شکرانے کے طور پر واجب نہیں ہوتی، بلکہ ان کے نزدیک یہ جنایت میں سے آتا ہے. یعنی یہ لازمی حکم ہے جو شریعت کی طرف سے، جو اس کو ادا کرنا ہے. اور جب لازمی اور جنایت کے طور پر وہ اگر حکم ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس قربانی کے جانور سے آپ کچھ نہیں کھا سکتے. جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نظر ہوتی ہے، کسی نے کوئی نظر مانی کہ جی میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایسا کروں گا، تو اب وہ جو نظر مانی ہے اس نے اپنے اوپر خود ایک عبادت کو واجب کی ہے. اب اگر اس نے یہ منت مانی تھی کہ میں ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا اور فقراء کو کھلاؤں گا، تو اس میں سے وہ نہیں کھا سکتا. وہ پوری کی پوری بکری جو ہے فقراء کو کھلانا ضروری ہے، وہ اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حج سے پہلے اگر مکہ پہنچ جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج کے ساتھ، تو جو اسے میسر ہو قربانی دے. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بیچارہ ہو کہ جس کو اللہ نے یہ جو ہے موقع تو دیا کہ وہ حج کر لے، لیکن اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ قربانی بھی کر سکے، تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے حج کے وقت. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 9 ذی الحج سے پہلے 3 روزے وہیں حرم کے اندر رکھے، یہ اس کے لیے ضروری ہے. اور 7 جب گھر لوٹ آئے، 7 روزے، پھر 9 ذی الحج کے بعد یعنی عید کے بعد جو ہے پھر وہ چاہے کچھ روزے وہاں رکھ لے، کچھ یہاں رکھ لے، یا سارے یہاں رکھ لے، یعنی 7 روزے جو رکھنے اس کو وہ پھر وہ جہاں کہیں بھی رکھ لے. لیکن 3 روزے 9 ذی الحج سے پہلے حدود حرم کے اندر رکھنا اس کے لیے ضروری ہے. فرمایا کہ جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے حج کے وقت، اور 7 جب تم گھر لوٹ آؤ. یہ پورے 10 روزے ہوئے، کل 10 روزے بنے. اس کے لیے جو قربانی حج تمتع کی نہیں کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ 10 روزے رکھے گا. یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو آفاقی کہلاتے ہیں. یعنی آفاقی سے مراد یہ ہے جو حدود حرم میں رہنے والے نہیں ہیں. حدود حرم والے یہ نہیں کر سکتے، حدود حرم والوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. حدود حرم کے باہر والے جو لوگ ہیں،
ہیں، پاکستان سے جانے والے، انڈیا سے جانے والے، دیگر ممالک سے آنے والے، باہر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں، تو ان کو یہ سہولت دی گئی ہے۔ اور ڈرا کرو اللہ سے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں اس بات کا خیال رکھو، یہ جتنے بھی احکام دیے ہیں، یہ کچھ پابندیاں لاگو کی ہیں، یہ سب کس کے لیے؟ یہ پریکٹس ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک مشق ہے مسلمانوں کے لیے۔ جس طرح روزوں کا ذکر کیا کہ وہ ان کے لیے ایک ٹریننگ ہے، اسی طرح یہاں بھی ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے احرام کی جو پابندیاں لگائی ہیں، اس میں بعض پابندیاں ایسی ہیں جو بڑی مشکل بھی ہیں، کہ بال نہ گرے، آپ یہ نہ ہو جائے، کپڑا جو ہے چہرے پر نہ لگ جائے، کپڑا جو ہے فلان نہ ہو جائے۔ یہ ساری پابندیاں کس لیے؟ ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے بقیہ زندگی میں اللہ سے ڈرنے کا اہتمام رکھنا ہے، کہ جہاں حلال چیزوں پر اللہ نے وقتی طور پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں اور ان چیزوں کا اتنا خیال رکھنا ہے، تو وہاں بقیہ زندگی میں وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ان سے تو بطور بدرجہ اولا جو ان سے بچنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ اللہ جب سزا دیتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ مزید حج کے حوالے سے بتایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی شوال ہے، ذی قعد ہے، اور ذی الحج کے 10 دن ہیں ابتدائی، تو یہ چند معلوم مہینے ہیں۔ پس جو نیت کر لے ان میں حج کی، جس نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے حج پر جانا ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے خصوصاً اس کے لیے 3 باتوں کا ذکر فرمایا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ کیا فرمایا؟ اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات کرنا، کوئی بے حیائی کی بات، خواہش نفس کی بات، اپنی خواہشات کو پوری کرنے والی بات، اس سے اللہ نے منع فرمایا، روکا۔ دوسری چیز فرمایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ حج کی نیت کر لی، ارادہ کر لیا، اور پھر بھی نافرمانیوں میں لگا ہے، تو یہ ایک حاجی کے لیے زیب نہیں دیتا۔ وہ حج کے لیے جائے، اللہ کے گھر میں اس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس کے گھر کو دیکھنے جا رہا ہے، اور پھر وہ اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا، اس حج کا کیا فائدہ؟ اس حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ حج تو اصل میں یہ ہے کہ اب آئندہ کے لیے ہمیشہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو فرمایا کہ وہ نافرمانی نہ کریں۔ اور تیسری چیز، نہ جھگڑا کرنا ہے۔ حج میں ان چیزوں کے سب سے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، مختلف مقامات کے لوگ، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف طبیعتوں والے لوگ جو ہیں، جب یکجا ہو جاتے ہیں، ایک جگہ مل بیٹھتے ہیں، چند دن ان کو اکٹھے بیٹھنا پڑتا ہے، تو ایسے میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور شیطان ایسے میں انسان کو زیادہ برگلاتا ہے، جھگڑا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے خصوصاً 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جائز نہیں کہ وہ کیا کریں؟ بے حیائی کی بات، اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا، یعنی ان چیزوں کا کرنا جائز نہیں ہے، نہ وہ بے حیائی کی بات کریں، نہ نافرمانی کریں، اور نہ جھگڑا کریں حج کے دنوں میں۔ اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ جو بھی کوئی نیک کام کریں، چاہے اسے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، آپ کے دل کے اندر، آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر ایک انقلاب آ گیا ہے، اس کے اندر شدید غصہ آ گیا ہے، آپ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں لوگ نہیں سمجھتے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے اس غصے کو برداشت کرتے ہیں، اس مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اس مشکل کو جھیل لیتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ یعلم اللہ، کوئی جانے نہ جانے اللہ اس کو جانتا ہے، اس کے لیے کرو گے تو وہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا، وہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہاری طبیعت کے خلاف، تمہارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا تو اس میں تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ سمجھ لو کہ میں حج کے لیے آیا ہوں، لہٰذا مجھے حج میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، جو اس کے حکم کے خلاف ہو، جو میری ساری عبادت کو رائیگاں کر دے، وہ کام نہیں کرنا۔ اور سفر کا توشہ تیار کرو۔ عرب کے بعض لوگوں میں، خصوصاً اہل یمن کا طریقہ یہ تھا، وہ کہتے تھے گھر سے بس نکل جاؤ ایسے ہی، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، بس ساتھ میں کوئی
جو ہے سامان سفر لینے کی ضرورت نہیں ہے، زاد راہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو وہ بڑا کمال سمجھتے تھے، بڑی نیکی تصور کرتے تھے. اللہ نے اس کا رد فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ سفر میں آپ نکلے ہیں اور سامان سفر ہی ساتھ نہیں رکھا اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا. یہ کوئی توکل نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اور سفر کا توشہ تیار کرو، اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے. سفر کا جو زاد سفر ہے اس کو ضرور لو. بھائی تم جو ہے دوسروں کی خدمت اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسروں پر بوجھ تو نہ بنو. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ اتنا ساز و سامان لے کر جائیں کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، دوسرے فائدہ اٹھا سکیں، نہ یہ کہ آپ دوسروں پر بوجھ بن جائیں. اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا. سفر کا توشہ تیار کرو. سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے، سب سے بہتر توشہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کیا ہے؟ سوال سے بچنا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا. یہ اس سے زیادہ افضل ہے کہ تم جو ہے زاد راہ لینے کے بجائے بس کہ جی خواہ مخواہ کا توکل. اللہ نے توکل کے بھی کچھ طریقے بتائے کہ توکل کب ہوگا. وہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہوتا ہے. آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور سواری پر ہی سوار نہ ہو کہ جی میں حج اللہ کو منظور ہوگا تو مجھے اللہ اٹھا کے وہیں بٹھا دے گا. تو اس کے لیے اسباب اور ذرائع کو استعمال کرنے کا تو ہمیں حکم ہے نا. ہم اپنی کوشش کریں گے، ہم اپنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کریں گے. وہ چاہے گا تو ہم پہنچ جائیں گے، نہیں چاہے گا تو سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں جا سکتے. تو یہ ہے توکل. کھیتی باڑی کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ہل بھی چلائیں، بیج بھی بوئیں، اس کی حفاظت بھی کریں، اس کو پانی بھی لگائیں، اس کا سارا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ توکل اللہ پر کرنا ہے کہ وہ چاہے گا تو بھائی کچھ نکلے گا، نہیں چاہے گا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ ہے توکل. توکل یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور کہیں گے جی توکل تو اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا. ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ سفر کا توشہ تیار کرو اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے. اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجھ سے ڈرتے رہو. یہ ڈرنا خوف والا ڈرنا نہیں ہے، محبت والا ڈرنا، پیار والا ڈرنا. آپ کو جس سے محبت ہو اس سے ڈر لگتا ہے نا کہ جی وہ ناراض نہ ہو. اس کی ناراضگی بری لگتی ہے نا کہ اگر میں نے کوئی ایسا عمل کیا تو جس سے آپ کو محبت ہے وہ ناراض ہو جائے گا تو آپ پر کتنی یہ بات گراں گزرے گی. وہ کہ وہ ناراض ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. وہ محبت والا ڈرنا اللہ نے بتایا ہے. یہ سانپ بچھو سے ڈرنے والا ڈرنا نہیں ہے بلکہ محبت والا ڈرنا. فرمایا کہ ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو. میری رضا کے اگر متلاشی ہو تو پھر مجھ سے ڈرو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اب ایک اور چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرمایا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب آپ حج پر جائیں تو آپ اپنے ساتھ جو ہے نا کوئی وہاں جا کر تجارت نہیں کر سکتے، کوئی یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ نے اس کا بھی رد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل یعنی رزق. آپ اس میں تجارت بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے کہ تمہاری نیت تجارت کے لیے جانا نہیں ہونا چاہیے. بس یہ بنیادی بات ہے کہ آپ کا مقصد تجارت کے لیے جانا نہ ہو، آپ کا مقصد اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جانا ہو. لیکن اثناء سفر میں بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے پاس جو رقم تھی وہ ساری ختم ہو گئی، اب کیا ہم لوگوں کے سامنے سوال کریں؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے سوال کریں تو آپ کچھ چیز بیچ کر تجارت کر کے آپ کچھ کما سکتے ہیں کہ جس کو آپ اپنے اوپر لگا سکیں. یہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو فرمایا کہ نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل یعنی رزق. پھر جب واپس آؤ عرفات سے، عرفات میں ٹھہرنا، قیام کرنا یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے. تو یہ یعنی زوال شمس سے، جب سورج کا زوال ہوتا ہے اس سے لے کر غروب آفتاب تک کا درمیانی جو وقت ہے اس میں وہاں پر پہنچنا ضروری ہوتا ہے. اس وقت کے درمیان تب حج ادا ہوتا ہے ورنہ حج ادا نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ جب تم اس اہم ترین رکن کو ادا کرنے کے بعد واپس آ جاؤ، پھر جب واپس آؤ عرفات سے
تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام مزدلفہ کے پاس. مشعر حرام مزدلفہ کے پاس جو مسجد ہے اس کو مشعر حرام ہی کہتے ہیں, اور وہ اس کے قریب عبادت کرنا, اس کے قریب اللہ کا ذکر کرنا زیادہ افضل ہے, ورنہ اس پورے علاقے میں مزدلفہ میں کہیں پر بھی عبادت کرنے کا حکم ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو 10ویں کی شب ہوتی ہے, یعنی 9 تاریخ کو ہم جب واپس آتے ہیں تو مزدلفہ جو ہے, مزدلفہ میں رات گزارنا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہاں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام مزدلفہ کے پاس, اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا. ذکر بھی اپنی طرف سے, اپنے طریقے سے نہیں, جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سنت مبارکہ کے ذریعے ہمارے سامنے رکھا ہے, اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور اگرچہ اس سے پہلے گمراہوں میں سے تم تھے, یعنی اس سے پہلے اگرچہ تم گمراہی میں مبتلا تھے اور گمراہوں والے کام اختیار کیے ہوئے تھے, اب ایسا نہیں کرنا. ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر تم بھی اے مغروران قریش وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں. قریش جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپیریئر تصور کرتے تھے, ہم بڑے لوگ ہیں, لہٰذا ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں گے, عرفات میں جانا یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے, ہم نہیں جائیں گے, یہ ہماری توہین ہے, یہ خیال کرتے تھے. تو اسلام نے آ کر ان سارے بتوں کو توڑ دیا, غرور کے, تکبر کے, بڑائی کے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے آپ کو آسمان پر چڑھانے کے جتنے بھی بت تھے اللہ نے ان کو توڑ کر رکھ دیا. فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, یہ اسلام ہے, یہ کوئی اور دین نہیں ہے. تو حکم دیا پھر تم بھی اے مغروران قریش وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں. تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ عرفات جاؤ, نہیں جاؤ گے تمہارا حج نہیں ادا ہوگا, تو وہاں پر جانا تمہارے لیے بھی ضروری ہے جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے جانا ضروری ہے. اگر اسلام یہ مساوات قائم نہ کرتا تو پھر کون سا دین ایسا تھا کہ جو انسانیت کے اندر ایسی مساوات پیدا کر سکتا. تو فرمایا کہ انسانیت کے اندر مساوات ہے, سب اللہ کی نگاہ میں ایک ہیں, اور اس میں کوئی جو ہے چھوٹے بڑے کی اس کے ہاں کوئی وہ چیز نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے. ہاں اس کے ہاں جس کا مقام ہے تو وہ کون ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, وہ اللہ کے نزدیک عزت اور تکریم کے لائق ہے. چاہے وہ کسی قوم سے, کسی قبیلے سے, کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو, اللہ اس کی جو ہے تکریم کرتا ہے, اس کی عزت فرماتا ہے. فرمایا کہ اور معافی مانگو اللہ سے ایسی باتوں پر, ایسے تمہارے دلوں کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو, استغفار کرو. کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان, حج ادا کر لیا, تو اب کیا کرو؟ فرمایا تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو, بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو. جب مشرکین حج کر لیتے تھے تو کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہو جاتے اور ہر قبیلہ اپنی اپنی بڑائی بیان کرتا, شاعر کھڑے ہوتے ان کی بڑائی بیان کرتے کہ جی یہ ایسے اور یہ ویسے. اللہ نے فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا, اب تم نے کیا کرنا ہے, حج کر کے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے. یہ حج کی ارکان ادا کیے, حج کی توفیق اللہ نے تمہیں دی ہے, تو اب تو پورا پکا مومن بننا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ حج کرنے کے بعد آپ فارغ نہیں ہوگے. اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو حج کرتا ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو. لیکن اس پر قائم رہنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے تعلیم دی کہ جب حج کر لیا تو اب اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے, اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا ہے. اگر ایسا نہیں کیا تو سب پر پانی خود تم اپنے ہاتھوں پھیر دو گے. تو فرمایا تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو, بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو. اب انسانوں کی 2 شکلیں بتائیں, 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور اس آئینے میں ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. وہ 2 طرح کے لوگ کیسے ہوتے ہیں, اور یہاں پر بھی دعا کا ذکر آیا ہے. یعنی دعا جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں. جس چیز سے ہماری دلچسپی ہوگی, جس میں ہماری لگن ہوگی, دعا میں ہم وہی مانگیں گے.
اب اللہ نے بتایا کہ دو لوگوں کی کیٹیگریز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں. فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، سب کچھ ان کو دنیا میں ہی کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں دے دے. فرمایا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، بس ہم یہ یا اللہ میرا کاروبار ترقی کر جائے، مجھے یہ مل جائے، میری اولاد کو یہ ہو جائے، میرا فلانا ہو جائے، بس ساری فکر دعا میں بھی یہی ہے. تو فرمایا کہ کیا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. دوسرے لوگ وہ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے. تین چیزیں دعا میں ہونی چاہیے، ایک تو کیا دنیا کی بھلائی، دوسری آخرت کی بھلائی، اور تیسری جہنم کے عذاب سے بچنا. فرمایا کہ یہ تیسرے لوگ ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں؟ وہ صرف دنیا نہیں مانگتے، دنیا بھی مانگتے ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو اور عذاب جہنم سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اب ہم خود جھانکیں، غور کریں کہ ہم جب تنہائی میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سے کیا مانگتے ہیں، پھر خود ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. کیا ہمیں آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ وہاں ہم بچ جائیں، وہاں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی محل عطا فرمائے؟ ہمارا سارا زور اس پر ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمارا محل تیار ہو جائے، ہمارا کاروبار آسمان پر چلا جائے اور رات کو ہی انتقال ہو جائے. کیا کریں گے؟ وہ مال کیا قبر میں جائے گا؟ وہ سب کچھ قبر کے اندر فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ یہ ہیں دو کیٹیگریز. اب ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے جو اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، عذاب جہنم سے نجات. اللہ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہان میں، دنیا میں بھی اللہ ان کو دے گا، آخرت میں بھی ملے گا. فرمایا انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہان میں بسبب ان کے نیک کمائی کے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کس نہج پر، کس راستے پر چل رہے ہیں. اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں یا کوئی اور راستہ اختیار کر رہے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، بڑا دبلا پتلا بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تم کوئی اللہ سے دعا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو نے جو آخرت میں عذاب دینا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے. فرمایا کہ تم میں یہ طاقت ہے کہ تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ تم میں یہ طاقت کہاں سے آئی کہ تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ اللہ سے دعا مانگا کرو یہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بھائی اس سے اس کا فضل تلاش کرو، نہ یہ کہ مجھے جو عذاب دینا ہے مجھے یہاں دے دے، فلاں کر دے. بھائی اس کے عذاب کو سہنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت